الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک کے ساتھ میرے رب نے اس کی عزت اور وقار میں، اس کی تعداد میں، اس کے چاہنے والوں میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے امتحانات سے گزارا، اور جس میں ایک بڑا امتحان 2018 میں ہونے والے انتخابات تھے کہ اس انتخابات کے نتائج جس طرح کے کراچی میں دیے گئے، کہنے والے ہم پر، ہماری مخالفت کرنے والے، تجزیہ کرنے والے یہ کہہ بیٹھے تھے کہ شاید پاک سرزمین پارٹی اس کڑے امتحان کے بعد اب اس قابل نہیں ہوگی 2018 کے الیکشن کے بعد کہ وہ سروائیو کر سکے۔ 2 سال پرانی پارٹی کو اتنا بڑا دھچکا تو یہ لوگ چلے جائیں گے، یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے اور پاک سرزمین پارٹی بند ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کا مفہوم ترجمہ اللہ فرما رہا ہے، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تدبیر کرنے والوں نے یہ تدبیر کی کہ اس حق اور سچ کی آواز کو سازشیں کر کے جھٹکے دے کر ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس پہ ایسے لوگ، ایسے جوان، ایسے ساری زبانیں بولنے والے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس کراچی میں پختونوں اور مہاجروں میں لڑائی کیسے ہوگی، اس کراچی میں سندھیوں اور مہاجروں میں لڑائی کیسے ہوگی، اس کراچی میں چکرا گوٹ کے سندھی اور کورنگی کے نوجوانوں میں لڑائی کیسے ہوگی، اس کراچی کے رنچوڑ لائن اور لیاری کے نوجوانوں میں لڑائی کیسے ہوگی۔ یہ تو سب کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سب کو ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ انہوں نے اربوں سینکڑوں ارب روپے خرچ کیے اپنے ہاتھوں سے، کوئی کرپشن ان کے اوپر کوئی داغ نہیں لگا سکتا، ان کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جرأت ایسی دکھائی ہے کہ الطاف حسین صاحب جیسے لوگوں کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان کو ہم اور کس چیز سے ڈرائیں گے، تو ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہ ان کی تدبیر تھی کہ ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس شہر میں شیطانی پلان نہیں چل سکتے، پھر اس شہر میں لوگوں کو آپس میں نہیں لڑایا جا سکتا۔ یہ ان کی تدبیر تھی اس دنیا والوں کی۔ میرے رب کی تدبیر کچھ اور تھی، میرے رب کی تدبیر کچھ اور تھی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ آج 2 سال پہلے 2018 25 جولائی 2018 یہ ہے الیکشن کی تاریخ۔ الیکشن سے ایک دن پہلے آج کے موجودہ وزیر اعظم پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت تھی، سب سے زیادہ فالوور تھے اس کے، ہر کراچی سے لے کر کشمور سے لے کر کشمیر تک ہر آدمی کو یہ امید تھی کہ بس عمران خان آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، ہماری گلیوں میں دودھ کی نہریں بہ جائیں گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہر مسئلے کا حل عمران خان تھا۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر جگہ اس کی پاپولیرٹی تھی۔ جب لوگ اس کو اپنا مسیحا،
اور اس کے فالوور بن رہے تھے، اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں تھا، اس وقت اس کی پاکستان میں حکومت نہیں تھی، اس وقت اس کا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا، اس وقت اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں تھی، اس وقت اس کا سندھ کا گورنر نہیں لگا تھا، اس کا صدر منتخب، اس وقت بلوچستان میں اس کی حکمرانی نہیں تھی، اسمبلی میں اس کی تعداد بڑی نہیں تھی، وہ ان تمام عہدوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور اس کا احترام ڈالا ہوا تھا۔ 25 جولائی کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن گیا، 25 جولائی کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان بن گیا۔ آج 25 جولائی سے لے کر آج یہ 2020 2018 سے 2020 کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب اس کے مخالفوں کی تعداد بڑھتی نہیں چلی جا رہی ہے۔ جب میری ماں بہن بیٹیاں سبزیاں لینے جائیں دکان پر تو بڑھے ہوئے قیمتوں کی وجہ سے اس کے لیے دل سے بد دعا نکلے، جب ایک موٹر سائیکل والا پیٹرول ڈلوانے جائے تو رات کو پیٹرول کی قیمت کچھ چھوڑ کر گیا تھا، ابھی جب پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہے 24 گھنٹے میں اس کی قیمت کچھ ہو گئی ہے، اس کے دل سے بری بات نکل ہے۔ جب رات میں لائٹ جائے، گرمی میں سردی میں گیس جائے، دل سے بری بات نکل رہی ہے۔ جب بچہ بے روزگار ہو رہا ہے اس دور میں 2 سالوں میں، دل سے بری بات نکل رہی ہے۔ جب شہر تباہ برباد ہو رہا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، نہ روزگار ہے، نہ جاب ہے، نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، ہر طرف تباہی بربادی ہے، دل سے جس نے ووٹ بھی ڈالا تھا دل سے برائی نکل رہی ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کوئی وزیر اعظم کی سیٹ کسی کی عزت کی ضمانت نہیں ہے۔ جب وزیر اعظم نہیں بنا تھا، زیادہ لوگ دعائیں دینے چاہنے والے تھے، وزیر اعظم کے بننے کے بعد سے جو ووٹ بھی دے کر آیا، دعائیں بھی کرتا تھا، آج اچھے الفاظ ادا نہیں کر رہا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تدبیر اللہ کی چلے گی، تدبیر اللہ کی چلے گی، جتنی تدبیریں کر لو ہوگا وہی جو رب چاہے گا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اے لوگوں نے یہ میرے ساتھیوں، لوگوں نے یہ سمجھ لی تھی بات کہ بس اس پارٹی کو ہروا دیں گے تو ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی آنے والا نہیں ہوگا، ان کا مرکز بند ہو جائے گا، ان کے ڈسٹرکٹ بند ہو جائیں گے، ان کے ٹاؤن آفیسز بند ہو جائیں گے، ان کے ذمہ داران ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ خود ملک سے باہر چلے جائیں گے، ان کا UC آفس بند ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا اس پاکستان میں، اس شہر میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی تدبیر تھی۔ آج میرے رب کا کمال دیکھو، اس کا احسان دیکھو۔ آج مصطفیٰ کمال کے پاس نہ وزیر اعظم ہے، آج مصطفیٰ کمال کے پاس نہ وزیر اعلیٰ ہے، آج مصطفیٰ کمال کے پاس نہ وزیر ہے، آج مصطفیٰ کمال کے پاس نہ MLA ہے، نہ MP ہے، نہ سینیٹر ہے، نہ میئر ہے، نہ کونسلر ہے، ایک سیٹ نہیں ہے۔ لیکن آج وزیر اعظم کی پارٹی ہوتے ہوئے، وزیروں کی پارٹی ہوتے ہوئے، میئروں کی پارٹی ہوتے ہوئے، لوگ آج ان کی پارٹی چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال کے پاس آ رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، دنیا میں کچھ نہیں ہے، اس دنیاوی طور پر مصطفیٰ کمال، لیکن
لیکن میرے رب کی تائید ہے. اللہ دکھا رہا ہے کہ عزت دینے والا وہ ہے, ذلیل کرنے والا وہ ہے. کامیابی ہر جیت کامیابی نہیں ہے, ہر جیت کامیابی نہیں ہے. کامیابی سے عزت نہیں, جیت سے عزت نہیں ملے گی. کسی کو وزیر اعظم بنا رہا ہے لیکن عزت میں کمی کر رہا ہے. کسی کو الیکشن ہروا رہا ہے لیکن عزتوں میں اضافہ کر رہا ہے. یہ میرا رب ہے, ہمیں اسی پہ بھروسہ ہے, ہمیں اسی پہ توکل ہے, ہمیں اسی کا سہارا چاہیے. اے لوگوں, میرے ساتھیوں, میرا رب جس دن چاہے گا, مجھ سے سوال ہوتا ہے, مصطفیٰ بھائی آپ جب تک دنیاوی طاقتیں نہیں چاہیں گے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. میں سنتا ہوں, میں لوگوں کے تبصرے سنتا ہوں, میں لوگوں کی بات سنتا ہوں. میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, ایسی سوچ رکھنے والوں کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے دنیا میں دیکھا ہی ایسا ہوتے ہوئے, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا دنیا میں پہلے. کوئی تجربہ پہلی دفعہ بھی ہوتا ہے دوست, کوئی تجربہ پہلی دفعہ بھی ہوتا ہے. دیکھو اگر سارے کام دنیا والوں کی مرضی سے ہوتا تو دنیا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا صرف ورکرز کا اجلاس ہو اور دوسری پارٹیز کے جلسے سے بڑا مجمع ہو. یہ دنیا نہیں چاہتی تھی, دنیا کو یہ منظور نہیں تھا. کون ان جوانوں کے, ان بزرگوں کے, ان ماں بہنوں, ان بچوں کے دلوں میں میری بات ڈال رہا ہے؟ نہیں ہے طاقت مصطفیٰ کمال کے اندر. ایک تم میں سے آدمی کے دل میں اپنی بات ڈال کر تمہیں گھر سے نکال کر یہاں نہیں بٹھا سکتا. میرے اندر نہیں ہے طاقت, کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. اگر میرا رب نہیں چاہتا, وہ نہ چاہے, خدا کی قسم میرے گھر میں میرا سگا بھائی, میرا بیٹا, میری ماں, میری بہن کو میں اپنی بات نہیں سمجھا سکتا, قائل نہیں کر سکتا. تم کو تو میں جانتا نہیں ہوں, نہ تم مجھے پرسنلی جانتے ہو. تم میں سے ایک آدمی کو گھر سے نکال کر رات کی اس تاریکی میں کچھ نہیں ہے میرے پاس سنو, میرے پاس کچھ نہیں ہے اس دنیاوی طور پر جس کا کوئی گمان کر سکے کہ شاید یہ لوگ اس لیے آئے ہوں کہ اس کے پاس وزارت عظمیٰ ہے, شاید یہ لوگ اس لیے جڑ رہے ہوں کہ اس کے پاس وزیر ہے, اس کے پاس ایم پی اے ہے. میرے پاس تو ایک کونسلر تک نہیں ہے. یہ میرے رب کا احسان ہے. اے میرے ساتھیوں, تم سے پہلے دن ایک بات کی تھی, الیکشن کے بعد پہلے دن ایک بات کی تھی کہ دیکھو میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا. الیکشن کے 2 دن کے بعد میرے رب نے میرے دماغ میں بات ڈالی کہ تو غصہ کیوں کرتا ہے, تو کس سے افسردہ ہے, تو کیوں پریشان ہے. کیا میرے اللہ نے مصطفیٰ کمال سے کوئی وعدہ کر لیا تھا کہ الیکشن وہ جتوائے گا رب, کہ مصطفیٰ کمال الیکشن جیتے گا؟ اور میرے رب کی نعوذ باللہ, میرے رب کی کسی نے پلاننگ دنیا میں خراب کر دی. یہ ان کو جواب ہے جو مجھ سے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی جب تک دنیا کی طاقتیں نہیں چاہیں گی آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کو کامیابی نہیں ملے گی, آپ کو جیت نہیں ملے گی. یہ ان کے لیے جواب ہے کہ کیا میں نے اپنے ساتھیوں سے 2 سال پہلے کہ کیا میرے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پی ایس پی جیتے گی اور دنیا کی کسی طاقت نے نعوذ باللہ میری رب کی پلاننگ کو ناکام کر دیا؟ کیا رب کی پلاننگ کو کوئی ناکام کر سکتا؟ کیا رب جو چاہے, جو ارادہ کر لے, جو کرنا چاہے, کیا دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے یا ہوگا جو اس کی پلاننگ کو ناکام کرے گا؟ نہیں کر سکتا. 2018 کے الیکشن کا ہارنا میرے رب کو منظور نہیں تھا.
میرے رب کو منظور نہیں تھا. میرا رب چاہتا تو میرے دشمنوں سے میرے لیے کام لے لیتا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی دنیا میں کہ اس کے چاہنے پر کوئی انکار کر سکے. اے میرے ساتھیوں، اگر ہم 2 سال پہلے الیکشن جیت جاتے، خدا کی قسم تمہارا مجھے پتہ نہیں چلتا. اگر میرے پاس آج 4 سیٹیں ہوتی، مجھے تمہاری قدر کا پتہ نہیں چلتا. میں یہ سمجھتا، ایک عام انسان سمجھتا، تم ان سیٹوں کی وجہ سے آج پی ایس پی کا حصہ بنے ہو. خدا کی قسم تمہارا آج یہاں بیٹھنا، تمہارا جڑنا، تمہارا پی ایس پی کے ساتھ اس مشکل ٹائم پر کھڑے رہ جانا، یہ آج کی دنیا میں پاسبل نہیں ہے. جب دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، سیٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پروٹوکول کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور تم سب کچھ ہوتے ہوئے سب کو چھوڑ کر پی ایس پی کے اندر مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آفرین ہے تم پر. اے پی ایس پی کے کارکنوں ذمہ داروں، آفرین ہے تم پر. کوئی نہیں ہرا سکتا تمہیں. اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا. اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا. یہ حرام کھا کھا کے جن کے 2 مرلے کے منہ ہو گئے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے مقابلہ. تمہارے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حرام کھانے والا بزدل ہوتا ہے، کچرے کے پیسے کو کھانے والا بزدل ہوتا ہے، بچوں کے پانی کو بیچنے والا بزدل ہوتا ہے، سڑکوں کے پیسے، دواؤں کے پیسے کھانے والا حرام خور بزدل ہوتا ہے. یہ سارے حرام خور پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے آئے، پی ایس پی کے ایک کارکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم یاد رکھو، اللہ تمہیں اور مجھے اسی طرح سے اس رستے پر رکھے، ایمان برقرار رکھے، اس کی مدد رہے. سارے فرعونوں کو نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ تعالی. دفن کریں گے سارے فرعونوں کو دفن کریں گے. سب کو آ گیا ٹائم، سب کو دفن کریں گے. اپنے بچوں کو گروی نہیں رکھیں گے. اب اپنے بچوں کو گروی نہیں رکھیں گے. نہیں چلے گا یہ ڈرامہ، یہ مہاجر کارڈ، سندھی کارڈ نہیں چلے گا. تمہاری ایسی کی تیسی 30 سالوں سے تم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہو. بے غیر تو 4 سال تم کونسلر رہے، یو سی ناظم رہے، میئر رہے، ایم پی ایم این ایز رہے. 125 ارب روپے خرچ کیا، ایک پینے کا پانی قطرہ نہیں دے سکے. جو آتا تھا چھن گیا. ایک گلی نہیں بنا سکے، ایک گھر کے آگے سے کچرا نہیں اٹھا سکے. آج ہم تم سے حساب مانتے ہیں تو تم میری ایک نسل کو کٹوانے کے لیے پھر یہ نعرہ لگاتے ہو کہ اے مہاجروں آؤ، تمہیں پانی اس وقت ملے گا، سیوریج اس وقت صحیح ہوگا، تعلیم اس وقت آئے گی جب ہم سندھ میں نیا صوبہ بنائیں گے. بے غیر تو تم ایک گلی الگ نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات نہیں ہے. صوبہ بناؤ گے. بے غیرت ہے، گد سمجھتے ہو؟ گد ہیں، وولچر ہیں یہ، جو کہ سسکتے ہوئے زخمی جسم سے خون چوستا ہے، بوٹیاں نوچتا ہے. میری قوم، یہ ملک شہر کے رہنے والے زخمی تھے، ان کو اس پر مرہم رکھنا چاہیے تھا. طرح طرح کی صحبتیں برداشت کی ہوئی تھی، یہ اس پر مرہم رکھتے. یہ بے غیرت، یہ گدھ ہیں، یہ اس زخم خوردہ جسم سے اور بوٹی نوچنا چاہتے ہیں. میری ایک قوم، شہداء قبرستان میں ماؤں نے بچے لٹا دیے جا کر. میری ایک قوم لاپتہ ہو گئی. ایک نسل در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی.
ہمارے آنے سے پہلے لڑائیاں کرتی پھر رہی تھی، بھاگتے پھر رہی تھی، نہ تعلیم کی فکر، نہ بچے پالنے کی فکر، نہ نسلوں کی فکر، کچھ بھی نہیں۔ آج جب میں نے اور انیس قائم خانی نے آ کر 4 سالوں میں اپنی قوم کو دوسروں سے ملایا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے ملایا ہے، آج کٹی پہاڑی اور قصبہ والوں میں فائرنگ نہیں ہو رہی، آج کٹی پہاڑی اور ناظم آباد والوں میں لڑائی نہیں ہو رہی، آج کوئی لیاری میں اتار کر مارا نہیں جا رہا۔ آج اس شہر میں مائیں جانماز بچھا کر نہیں بیٹھ جاتی جب ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کے بھائی گھر سے باہر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا۔ آج ٹی وی پہ خبر نہیں چلتی ادھر تو مر گئے ادھر تو مر گئے، روزانہ 22 لوگ مرتے تھے۔ اب جب موت کا کاروبار ختم ہوا ہے تو یہ بغیرت پھر نکلے ہیں اپنی حرام کی کمائی کو طول دینے کے لیے، اپنی حرام کی کمائی کو چھپانے کے لیے مہاجروں کو ایک نیا لولی پاپ کہ آؤ مہاجروں ایک نسل اور کٹواؤ، ہم تمہیں صوبہ بنا کر دیں گے۔ بے غیر تو حساب دو، صوبہ تم نے کیا صوبہ بنا؟ تمہارے اس نعرے سے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ پیپلز پارٹی اس کو پتہ ہے کہ تم کراچی کی ایک گلی الگ کر رہے اور تم گٹر لائنوں کا اختیار نہیں لے سکے، بغیرت تو صوبہ بنائے گا؟ ایک گٹر لائنوں کا اختیار نہیں لے سکے، ایک گٹر لائنوں کا اختیار نہیں سکے، صوبہ بنائیں گے؟ اپنے خود اور اپنے صوبے کے بچوں کو پہلے قربان کر، پھر آنا میری گلیوں میں، پھر مائیں اپنے بچے دیں گی۔ پہلے اپنے آپ کو قربان کر، جا کے لڑ کہیں جا کر، مر کہیں جا کر، پہلے مر کے دکھا، پھر اس کے بعد آنا صوبہ بنانے کے لیے۔ ان کے اس نعرے کا سارا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ 12 سال سے ان کی حکمرانی ہے، کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا، لیکن جب یہ نعرہ لگاتے ہیں صوبے کا جو کہ انہوں نے بنانا نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی ان کے اس نعرے کو لے کر تمام سندھ بھر میں جاتے ہیں ہمارے سندھی بھائیوں کے پاس اور جا کر کہتے دیکھو یہ کراچی سے آواز لگ رہی ہے، مہاجر کیا کہہ رہا ہے، یہ ایم کیو ایم کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری سندھ دھرتی ماں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اے سندھیوں تم ہماری کرپشن بھول جاؤ، ہم نے پانی نہیں دیا، روٹی نہیں دیا، کپڑا نہیں دیا، مکان نہیں دیا، لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گئے، بھول جاؤ، بچوں کو کتے کاٹ رہے، سندھ میں مر رہے بچے، کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، بھول جاؤ، روزانہ تھر میں بھوک سے بچے مر رہے ہیں، بھول جاؤ، روزگار نہیں ہے، روٹی نہیں، سب بھول جاؤ۔ آؤ سندھیوں، دھرتی ماں کو بچاتے ہیں، یہ ایم کیو ایم والے، یہ مہاجر دھرتی ماں کو توڑنا چاہ رہے ہیں، آؤ سب چیزیں بھول کر دھرتی ماں کو بچاتے ہیں۔ وہ جا کر سندھ میں سندھیوں کو یہ بیچ رہے ہیں، یہ یہاں پہ مہاجروں کو یہ بیچ رہے ہیں، نہ انہوں نے صوبہ بنانا ہے، نہ انہوں نے دھرتی ماں کو توڑنا ہے، نہ انہوں نے بچانا ہے۔ ایک سندھ کارڈ استعمال کر رہا ہے، ایک مہاجر کارڈ استعمال کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی ایک واقعہ ہو گیا، سندھی مہاجروں میں لڑائی ہو گئی، پھر یہ بات پھیل گئی، سب ان کی کرپشن پیچھے رہ جائے گی، ہم اپنا پانی بھول جائیں گے، اپنی تعلیم بھول جائیں گے، اپنا روزگار بھول جائیں گے، کوٹا سسٹم بھول جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک نسل کٹے مرے، تم ان کی کرپشن بھول جاؤ، ان کے گریبانوں کو ہاتھ مت لگاؤ، اب تاکہ ان کی اگلی نسل بھی حرام کما کے ان کے 4 ملوں کے منہ جائے۔ نہیں ہوگا، پی ایس پی موجود ہے، جب تک ایک کارکن زندہ ہے نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو امتحان لینا تھا
لے لیا. الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ میں اور میرے ساتھی اس امتحان سے گزر کر کامیاب ہو گئے. ہاں کامیاب ہو گئے, ہاں کامیاب ہو گئے. تم کہو گے سیٹ جس کے پاس ایک نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا, الیکشن یہ ہار گیا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا. تو اے لوگو, اے ویسٹ کے رہنے والے لوگوں, اے اورنگی قصبہ کے لوگوں, اے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں, اے گڑی پہاڑی کے لوگوں, اے کماڑی کے لوگوں, ہاکس بے کے لوگوں, اے تمام اے تہاڑ ٹاؤن کے لوگوں, سب کو پاک کالونی کے لوگوں, یہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کا پور سائڈ ٹاؤن کے لوگوں, سب کو آواز دے کر کہہ رہا ہوں, یاد رکھو کامیابی ہر جیت کامیابی نہیں ہے, ہر ہار ناکامی نہیں ہے. یزید نے 1400 سال پہلے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزوں پہ دیکھ کر, آل رسول کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ دیکھ کر اپنی جشن کا اعلان کر دیا تھا, جیت کی خوشیاں منا لی تھی. آج 1400 سال گزرنے کے بعد وہ کٹے ہوئے سر کامیاب, یزید ناکام. جنگ یزید جیتنے کی جشن منایا, کامیاب کٹے ہوئے سر ہوئے. آخری سانسوں تک جب تک دنیا رہے گی کٹے ہوئے سر کامیاب ہیں. امام حسین الرسول کے نواسے کامیاب ہیں, لیکن جنگ کے جیتنے کا جشن یزید نے منایا, رسوا ہو گیا, پھٹکار پڑی, کامیاب کٹے ہوئے سر ہوئے. تو میری ہار کو ناکامی مت سمجھنا, جیتنے والا آج رسوا ہے, وزیر اعظم رسوا ہے, وزیر رسوا ہے, میئر ایم پی ایم نے لعنت ایسی جیت پر کہ جس میئر کو چیف جسٹس پاکستان بھری عدالت لگا کر سارے کیمروں کے سامنے کہے تو جان کیوں نہیں چھوڑتا کراچی کی. لعنت ہے, میں لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے ایسی جیت پہ, خدا کی قسم. ادھر ہی ٹھوکر ماروں ان کو. 10 دن رہ گئے تھے, 10 دن رہ گئے تھے میئر شپ ختم ہونے میں. اس بغیرت نے جب بھی استعفیٰ نہیں دیا. ایسے بغیرت اللہ نے بنایا کہ بس شاید ان کو بنانے کے بعد وہ فرمائی چلا دی اللہ تعالیٰ کہ اس سے بڑا بغیرت اور بنا نہیں سکتا. اتنے بڑے ایسے بے غیرت, ان کے لیے وہی ہے کہ عزت آنی جانی چیز ہے, انسان کو ٹکا کے بے غیرت ہونا چاہیے. انہوں نے عزت آنی جانی چیز ہے, عزت آنی چاہیے. تجھے بھری عدالت میں بے غیرت, تجھے بھری عدالت میں چیف جسٹس پاکستان کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہے اور تو جان کیوں نہیں چھوڑتا, کب چھوڑے گا جان کراچی الیکٹڈ میئر کو. یار سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. الیکٹڈ میئر کو تو باہر آ کے ریزائن کر. بولو کیسے مجھے بولی یہ بات, 10 دن رہ گئے تیرے جانے میں, ڈرامہ ہی کر لے. لیکن وہ جو ایڈوانس پکڑ رکھا تھا, وہ جو فائلیں سائن کر رہا تھا, آخری دنوں میں کلیکشن کرنی تھی, پیسے پر توڑنے تھے, تو کیسے چھوڑتا, کیسے چھوڑتا. آخری سانس تک رہے. جس کو جو ڈرامہ کرے کہ اختیار نہیں, وسائل نہیں, وہ گالیاں سننے کے لیے رہے گا اتنے دنوں تک؟ نہیں رہے گا. کوئی کردار والا آدمی نہیں رہے گا. تو میرے ساتھیوں, کامیابی ہماری ہے انشاءاللہ تعالی, لیکن یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو اور یہ ایمان رکھو. آج جو ہمارے مسائل ہیں, گھمبیر مسائل ہیں, گھمبیر مسائل ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کبھی حل ہی نہیں ہوں گے. ایسا لگتا ہے کبھی ہمارے نلکوں میں پانی آئے گا ہی نہیں, کبھی ہمارے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھے گا ہی نہیں, کبھی ہمارے اسپتالوں میں دوا آئے گی نہیں, کبھی ہمارے پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم آئے گی نہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ملے گا.
ہمارے ہاں یہ جو لائٹ جاتی ہے، کبھی شہر کا شاید اس ملک کا نظام ٹھیک نہ ہو پائے، گیس کا نظام ٹھیک نہ ہو پائے، کبھی ہم شاید اچھی بسیں اپنی سڑکوں پر نہ دیکھ سکیں، سب کچھ ایک دھندلا سا خواب لگتا ہے۔ اے میرے ساتھیو، اگر تم مصطفیٰ کمال کے کارکن ہو، تم مجھے ماننے والے ہو، میری بات ماننے والے ہو، تو کان کھول کر سنو ایک بات، خدا کی قسم، ہم جس ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزیر اعظم سے، میئر، کونسلر سے یہ آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ یہ مسئلوں کو حل کر دے گا، ہم نے وزیر اعظم بنا لیا، ہم نے وزیر بنا لیا، ہم نے ایم پی اے بنا لیا، اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم نے کونسلر بنا لیا، اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتا یہ وزیر اعظم، وزیر کونسلر۔ اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو میرا رب کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ٹھیک نہیں کر سکتا، رب ٹھیک کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم بجلی ٹھیک نہیں کر سکتا، میرا رب چاہے تو کر سکتا ہے، وہ مدد بھیج سکتا ہے، وہ تعلیم دلوا سکتا ہے، وہ اسپتالوں میں دوائیں دلوا سکتا ہے، لیکن وہ کب چاہے گا؟ اس کی مدد کب آئے گی؟ اس کی مدد کب آئے گی؟ اس کی مدد کب آئے گی؟ وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، آج دنیا کی میری ایک ماں مجھے گٹر ملا پانی نہیں پینے دے گی، ایک ماں دنیا کی، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں مجھے اور میرے بچوں کو گٹر ملا پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ وہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ میری آج اس دنیا کی ایک ماں اپنے بچے کو نالے میں بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس کے بس میں ہو بچا لے گی، مرتا ہوا نہیں دیکھے گی۔ اپنے بچوں کو، ایک ماں دنیا کی اپنے بچوں کی تعلیم کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس دنیا کی ایک ماں اپنے بچوں کو سرکاری ہسپتال میں بغیر دوا اور ڈاکٹر کے اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ کیسے برداشت کر رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں مدد بھیج رہا؟ اے ساتھیوں، اے میرے پی ایس پی کے کارکنوں، ذمہ داروں، اللہ یقیناً 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کہی ہے یہ بات۔ وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس نے تمہیں اور ہمیں پہلے ہی کچھ اصول بتا دیے، کچھ اپنا فارمولا بتا دیا، کچھ اپنا طریقہ کار بتا دیا۔ اس طریقہ کار پر چل کر مدد آتی ہے، اس طریقہ کار سے ہٹ کر مدد نہیں آتی، یہ تباہی بربادی آتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار اس نے طرح طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھیج کر تمہیں اور ہمیں ہمیشہ کے لیے انسانوں کو سکھا دیا۔ جب فرعون کی قوم کے نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تیری نسل کو تباہ برباد کرے گا، تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، لڑکوں کو ذبح کر دو، بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ فرعون کے لوگوں نے بچے کاٹنا شروع کیے، مارنا شروع کیے۔ اللہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا، کیوں نہیں؟ جب پہلے بچے کو ذبح کر رہا تھا فرعون، کیوں نہیں اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا؟ اے لوگوں، اس لیے کہ بنی اسرائیل پوری خاموشی سے
اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس فرعون کے خلاف، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے بچوں کو کٹوا رہے تھے، کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، بڑا کیا، نبوت دی، بھائی کو نبوت دی، اور کہا، یہ نہیں کہا موسیٰ تجھے پیغمبر بنا دیا ہے، جا کر کوہ طور پہ بیٹھ جا، جا کر پہاڑوں میں بیٹھ جا، جا کر غاروں میں بیٹھ جا، یہ تسبیح پکڑ، یہ جانماز پکڑ، جا کر اللہ اللہ کر، میں فرعون کو مار دوں گا۔ رب نے یہ نہیں کہا، رب نے کہا موسیٰ جا فرعون کی طرف، جا فرعون کی طرف، سرکش ہو گیا ہے، جا آواز لگا۔ اللہ کو، میرے رب کو کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرعون کو مارنے کی موسیٰ کے لیے موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب تجھے اور مجھے بتانا چاہتا تھا کہ دیکھ اے دنیا، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں، دیکھو میں نے اپنے پیغمبروں کی بھی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی، ان تک مدد نہیں پہنچائی جب تک وہ ظلم کے آگے کھڑے ہونے والے نہیں بن گئے۔ تو تم کیا ہو؟ اس دور کے گناہگار لوگ یا اور لوگ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ تم رات میں ٹاک شو دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا کر، زہر پلا کر، اور تم حکمرانوں کو بد دعائیں دے کر، گالی بک کر سو جاؤ گے؟ صبح حکمران مرا ہوا ملے گا نہیں، صبح تک حکمران اور تر و تازہ ملتا ہے اور جاندار ہو جاتا ہے، اور صبح تک اس کا ظلم بڑھ جاتا ہے۔ تم میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں، جو اپنے بچوں کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے اور کھڑے نہیں ہو رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسی ظالم فرعون کے سامنے آواز لگائی اور پھر بنی اسرائیل کو آواز لگائی کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ اس ظالم کے آگے، اللہ پہ توکل کرو، ایک آیا، دو آیا، جب لوگ جڑنے لگے، جب اسی فرعون کے ظلم کے باوجود بنی اسرائیل کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کھڑے ہو گئے، جب اللہ کا حکم آ گیا، ہاں اب آئے گی مدد، اب آئے گی مدد، اب تم اس فرعون کے ظلم کے سامنے مجھے بڑا مان کر، مجھ سے مدد طلب کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ وہ سمندر جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو رستہ بنا کر دیا، اسی سمندر پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کتاب میں محفوظ کیا، صرف پڑھنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہم شادیوں پہ بچوں کے سر، اپنی بچیوں کے سر پر رکھ کر اس میں اس کو رخصت کریں۔ پڑھو، میرے رب کو اگر مانتے ہو تو اس کے اصول کو ماننا پڑے گا۔ نہیں آئے گی مصطفیٰ کمال، تمہارے پوری دنیا مصطفیٰ کمال بن جائے اور ایک تنکے کو توڑنا چاہے مل کر سب دنیا والے، میرا رب نہ چاہے، خدا کی قسم ایک تنکا نہیں توڑ سکتا۔ میں نہیں کلیم کر رہا ہوں کہ میں تمہارے مسائل حل کر دوں گا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے رب میں طاقت ہے۔ اسی لیے مجھے میری کمزوریوں کو دیکھ کر، میری مجبوریوں کو دیکھ کر، میری شارٹ کمنگز کو دیکھ کر میرا دشمن یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ظالم دشمن بہت مضبوط ہے، اس کے پاس 40 سالوں سے حکومتیں ہیں، کسی کے پاس 30 سالوں سے حکومت ہے، یہ مصطفیٰ کمال، یہ نہتا آدمی کونسلر اس کے پاس ہے نہیں، یہ کیسے 50 سال والوں سے جیتے گا، یہ کیسے سبقت لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ تم میری کمزوری دیکھ کر اور میرے دشمن کی مضبوطی دیکھ کر اندازہ لگاتے ہو۔ ہاں میں کمزور ہوں، میرا دشمن مضبوط ہے، لیکن میرا رب خدا کی قسم بہت مضبوط ہے اور میرے دشمن سے زیادہ مضبوط ہے۔ مجھے اپنے اوپر نہیں، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے۔ میں نے اس کی مضبوطی کو دیکھ کر اس کراچی میں اس وقت آیا جب یہاں ایک فرعون تھا، وہ بچے کھاتا تھا، وہ بچوں کو ذبح کرواتا تھا، وہ لڑواتا تھا۔ آج نیست و نابود ہے، میں نے نہیں کیا،
میرے رب نے کیا ہے، میرے رب نے کیا ہے۔ جب وہ فرعونیت ختم ہو گئی تو یہ فرعون کچھ بھی نہیں بیچتے، ان کو ایک پھونک میں اڑائیں گے۔ بولو تیار ہو، تیار ہو، ایک پھونک میں اڑائیں گے۔ بڑے بڑے فرعون بہ گئے، ہم نے نہیں مارا، رب نے مارا، میرے رب نے مارا، میرے اللہ نے مارا۔ میں کمزور ہوں، میرا رب کمزور نہیں ہے، میرا رب کمزور نہیں ہے، میرا رب سارے طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے کب اپنی مضبوطی کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم تو اس کو بڑا مان کر، اس نے جو یہ زندگی دی ہے اس کی خلق کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے رب نے مجھے راتوں میں جاگ کر اس گلیوں کی خدمت کرنا سکھائی ہے، میرے رب نے مجھے راتوں میں جاگ کر لوگوں کو پانی دینا سکھایا ہے، میرے رب نے اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر مجھے اسپتالوں میں دوا دینا سکھایا ہے، راتوں کو جاگنا سکھایا ہے۔ اے کراچی والو، جب تم راتوں میں سو رہے ہوتے تھے، یہ مصطفیٰ کمال 5 سالوں تک اس سڑکوں پر کھڑا رہا ہے، 5 سالوں تک دن رات نہیں دیکھا، دن اور رات میں کوئی فرق نہیں تھا، دن اور رات میں کوئی فرق نہیں تھا، دھوپ بارش میں کوئی فرق نہیں تھا، آندھی طوفان نہیں دیکھی، اپنے سامنے اربوں روپے کی رشوت کا موقع دیا۔ کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا۔ اس مصطفیٰ کمال کو 30,000 کروڑ 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے۔ آج میرا دشمن بھی مجھ پر 3 روپے بھی حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہم، اسے اللہ نے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے ان رستوں سے، ان خطرناک خاردار پہاڑی جھاڑیوں کانٹے دار رستوں سے گزار کر یہاں کھڑا کیا ہے۔ تم اب ہمارا کیا بگاڑو گے؟ اے دشمنوں، تمہیں دعوت ہے، اب بھی اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ انسانوں کو جہنم میں کی آگ میں جلا کر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ میرا رب بہت رحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے، ورنہ ہماری اتنے گناہگار لوگ ہیں، پہلی گناہ پہ ہمیں مار دیتا، صبح دوپہر شام گناہ کر رہے ہیں۔ وہ زندگی دے رہا ہے اس لیے نہیں کہ اور گناہ کرے، نہیں کہ میرا بندہ اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا۔ دن میں 5 دفعہ آوازیں لگواتا ہے، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ، 5 دفعہ موقع دیتا ہے۔ اگلے دن ایک دن نہیں جاتے، صبح نہیں جاتے، دوپہر نہیں جاتے، شام نہیں جاتے، رات نہیں جاتے، نیند دے دیتا ہے، رزق نہیں چھین رہا، گھر نہیں چھین رہا، جان نہیں لے رہا، اگلے دن پھر اٹھا دیتا ہے، پھر اگلے دن پھر اٹھا دیتا ہے۔ ہفتوں نہیں جا رہے، مہینوں نہیں جا رہے، سالوں اس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن وہ بدلہ نہیں لے رہا، ڈھیل دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے کہ توبہ کر لیں۔ خدا کی قسم، میری کسی کے سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں کسی سے مجھے کوئی تلخ ہو جاتی ہے، لیکن میں آج بھی کوئی استعمال کر رہا ہوتا، میں فرشتوں پہ تبلیغ کرنے نہیں آیا، اسی معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں نسلوں کے اوپر کو دعوت دینے آیا ہوں۔ میں خود گناہگار ہوں، میں کیسے یہ دعویٰ کروں کہ نہیں سب فرشتے ملیں گے مجھ پر الزام لگے کہ مصطفیٰ کا لانڈری ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، یہ برے لوگوں کو لے کر ان کو دھو دیتا ہے۔ مجھے ٹی وی پہ یہ الزام لگایا، گھروں میں، شہروں میں، ہر جگہ یہ مشہور کی بات۔ اور کن لوگوں نے مشہور کی؟ ان لوگوں نے مشہور کی جن کے پاس سے، جنہوں نے ان لوگوں کو برا بنا کر، یہ برے ہیں تو جنہوں نے برا بنایا وہی الزام لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال ان کو ڈرائی کلین کر رہا ہے۔
جب تک تمہارے پاس رہے تو وہ صاف ستھرا، میرے پاس آ جائے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے، آج پاک سرزمین پارٹی کے آفس مرکز آئیں گے تو وہ لوگ جن کو لوگ طرح طرح کے ناموں سے پکارتے تھے، آج وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اس جگہ پہ۔ آج باجماعت نماز ہوتی ہے۔ ہم اگر اچھے انسان نہیں بن سکتے، میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں، ہم اگر اچھے انسان نہیں بن سکتے تو ہم اچھے کونسلر نہیں بن سکتے، ہم اچھے یوسی ناظم نہیں بن سکتے، ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے تو ہم اچھے ایم پی اے بھی نہیں بن سکتے، ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے تو ہم اچھے وزیر نہیں بن سکتے، ہم اچھے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ پہلے انسان اچھا بنو، پہلے انسان اچھا بنو۔ اور انسان کے ساتھ شیطان جڑا ہوا ہے۔ سیدھے رستے پہ چلو گے تو بہکانے کے لیے آئے گا، لیکن جس نے اللہ کو بڑا مانا ہوا ہو اور اس سے ڈر رہا ہو، مصطفیٰ کمال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال تمہیں ہر جگہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم اگر کال کوٹری میں بھی ہو، اندھیرے میں بھی ہو، میرا رب تمہیں دیکھنے والا ہے۔ تمہاری سوچ زبان پہ کچھ ہو، میرے لیے تعریفیں ہو، دل میں تمہارے اندر کچھ ہو، تم مجھے تو کچھ کہہ کے ٹال سکتے ہو، میرا رب تمہاری دل کی دھڑکنوں کو گن سکتا ہے، جانتا ہے۔ تو کسی سے نہ ڈرو، کسی کو سامنے نہ رکھو، رب کو سامنے رکھو۔ رب سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اور وہی دے سکتا ہے، وہی دے رہا ہے، وہی چلا رہا ہے ساری چیزوں کو۔ تو ساتھیوں، تمہارے سامنے میں نے مثال رکھ دی کہ دیکھو اللہ امتحان لیے بغیر کامیابی نہیں دے گا۔ ٹاک شو دیکھ کر ₹100 کا بھونگ اعلان کر کے جانا پڑا، اس سے پہلے اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کراچی کے مسائل پر لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ مسائل پر متوجہ ہو رہے ہیں تو اب ایک نئی سازش ہم پر نازل کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آج سے چند دن پہلے کراچی کے باغ جناح میں 10 پارٹیوں نے مل کر کراچی کی زمین سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اے دنیا والو، کراچی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کراچی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وہ کراچی جہاں 1 ماہ پہلے تک صرف خبر نالوں کی تباہی کی، لوگوں کے مرنے کی تھی، 1 مہینے کیمرے ہٹے، خبر ختم ہو گئی۔ اب 10 پارٹیوں نے مل کر جلسہ کیا باغ جناح میں، اور ایک لفظ کراچی کے مسائل کے اوپر نہیں۔ دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ کراچی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کراچی کا مسئلہ ان کے مطابق صرف عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنا ہے اور ان کو حکمران بنانا ہے، بس ان کو حکمران بنا دو، عمران خان کو اتار دو، کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا ان کے مطابق۔ تو وہاں پر صرف حکومت کو اتارنے اور اپنے آپ کو حکمران بنانے کی باتیں ہوئی ہیں، بس سب کی باتیں لے لو، سب کی باتیں لے لو کہ حکمران اپنے آپ کو حکمران بنانے اور جو حکمران ہے اس کو اتارنے کے۔ اور حکومت بھی یہی کر رہی ہے، وہ ان کو چور کہہ رہی ہے، وہ ان کو ڈاکو کہہ رہی ہے، اور ساری توجہ لوگوں کے کام کے بجائے ان کو گرانے میں ہے۔ یہ ان کو گرانے میں لگے ہوئے، یہ ان کو گرانے میں لگے ہوئے، اور عوام کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ تاثر پوری دنیا بھر میں چلا گیا، اور کون دے رہا ہے یہ تاثر؟ کون وفاق کی حکمرانی کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ وہ جس کی اس شہر سے لے کر سندھ میں، تمام سندھ میں جس کی حکمرانی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 12 سالوں سے یہاں پر سر اقتدار ہے۔ اگر آج ہمارے ساتھ کچھ برا ہے تو وہ وفاقی حکومت کی وجہ سے نہیں، وہ ان کی وجہ سے برا ہے، اور وہی کھڑے ہو کر حلق پھاڑ رہے ہیں کہ انقلاب لے کر آئیں گے۔ کس کے خلاف؟ انقلاب آپ کے خلاف آنا ہے حضور، انقلاب آپ کے خلاف آنا ہے۔ آپ کس کے خلاف انقلاب لاؤ گے؟ آپ کو جانا ہے، آپ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرو گے تو آپ کے 12 سال کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں نہیں، گئے وہ دن،
جب کوئی ایک فون کال پہ سیٹنگ میں آ جاتا تھا اور اس کی کال آ جاتی تھی پھر یہاں پہ کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، بیگ پہنچ گیا ہے، بس مصطفیٰ کمال کو کوئی بیگ نہیں پہنچ سکتا، مصطفیٰ کمال کو کوئی روک نہیں سکتا، مصطفیٰ کمال سے کوئی سودے بازی نہیں سکتا، کچھ نہیں۔ ہم اس جھوٹ، یہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، دیکھو بھائی، تم دیکھ رہے ہوگے اے ساتھیو، تم دیکھ رہے ہوگے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، پی ڈی ایم جس کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، 10 پارٹیاں مل کر حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا رہی ہیں کہ ہم حکومت کو اتاریں گے۔ سب سے پہلے تو بھائی اگر آپ واقعی حکومت کو اتارنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو ان ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پہ نکلنے کی، جلسے کرنے کی، گلے پھاڑنے کی۔ تم اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، استعفیٰ دے دو، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این استعفیٰ دے دے، نہیں استعفیٰ نہیں دیں گے، حکومت کے مزے پورے لینے ادھر، استعفیٰ دیں گے تو یہاں حکمرانی چلی جائے گی، حکمران بھی ہے سندھ میں اور اس کو بھی برا بول لیں تو مسئلہ لوگوں کا کہ مسائل حل نہیں کرنا ہے، مسئلہ اپنی چیزوں کو بچانا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ اور دیکھو اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، فرض کرو ایک لمحے کے لیے میرا ساتھ دو، فرض کرو یہ موومنٹ کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ پنجاب میں آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو وہ ختم ہوگی تو وہاں پر پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کی حکومت آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی۔ بھائی کچھ بہتر ہو جائے، شاید جو آج یہ ہیں کل دوسرے آ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو مولانا فضل الرحمان کی حکومت آ جائے گی، ملا کر تو تبدیلی آ جائے گی۔ وفاق میں آج عمران خان کی حکومت ہے، تو بھائی اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف یا مریم نواز کی حکومت آ جائے، تبدیلی آ جائے گی۔ سندھ میں کیا ہوگا؟ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں بلاول بھٹو زرداری کی حکومت ہے، کل اس ساری موومنٹ کے بعد اگر کامیابی ملے گی تو بلاول بھٹو کی حکومت ختم ہو کے بلاول بھٹو کی حکومت آئے گی، تو ہماری نسلیں تو ابھی بھی تباہ ہیں، اس کے بعد بھی تباہ ہیں، ہمارے پاس تبدیلی نہیں، تباہی آئے گی۔ اور جب یہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ آج یہ کھڑے ہیں کہ سٹیج پر، جب آج ان کے ساتھ مل کر ان کی پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت آ گئی اور ان کی صوبائی حکومت آ گئی، تو کل ایک دوسرے کا خیال بھی کریں گے کہ برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا تو ادھر لوٹ، ہم ادھر لوٹیں گے۔ یہ تو ایک دوسرے کو آج تو پی ٹی آئی کی حکومت اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو ان کا بھی ساتھ نہیں دے رہی، کل تو یہ آج کے برے وقتوں کے ساتھی جب حکومت میں آئیں گے تو پھر ہمارا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو فارغ ہو گئے، تو میری یہ نسل بھی تباہ اور پورے پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی، ہمارے پاس تباہی آئے گی، تبدیلی کی صورت میں وہی تباہی، سیم تباہی۔ تو اے ساتھیو کراچی میں پورے سندھ سے لا کر مجمع جمع کر کے دکھایا گیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کراچی والوں کا مقدمہ اتنی آسانی سے نہیں ہاریں گے، ہم جس ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں ہم اس ٹریک سے لوگوں کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر تم نے 10 پارٹیز کو جمع کر کے باغ جناح کو مصنوعی طور پر بھرنے کی کوشش کی ہے تو ہم اکیلے یہ کراچی والے 8 نومبر کو پورا باغ جناح نہیں پورا قائد اعظم کا مزار بھریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ بس تو پھر سنو، اب ہم نے یہ نہیں کہ ہم 5 لاکھ لوگ بولے کہ آ جاؤ 2.5 کروڑ کی آبادی میں تو کوئی یونٹ اور ٹاؤن لے کر آئے گا، نہیں، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک انسان کو، ایک ایک میری ماں بہن بیٹی جوان بزرگ کو اپنا حصہ، اپنے حصے کا کام، اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اے اللہ دیکھ ہم کوشش کر کے تیرے لیے کوشش کر رہے، اس ظلم کے نظام کے خلاف ہم نے اپنی
सी कोशिश कर ली, तो ये नहीं समझना कि कोई पीएसपी का कारकुन अकेले करेगा, कोई टाउन इंचार्ज करेगा, कोई यूसी इंचार्ज करेगा। हर इंसान जो यहाँ मेरी बात सुन रहा है, जो ये सोशल मीडिया के जरिए सुन रहा है, उस पर लाजिम है कि वो अपने हिस्से का रोल प्ले करे। और वो रोल दो है, दो काम बताता हूं तुम्हें, बजाय इसके कि मैं चंद लोगों को बोलूं कि लाखों लोगों को लेकर आना है। मैं लाखों लोगों को बोलना चाहता हूं कि तुम थोड़े थोड़े चंद अफराद लाओ तो वो लाखों हो जाएंगे। मैं लाखों लोगों को बोलना चंद लोगों को बोलूं कि लाखों लोगों को लेकर आओ, नहीं, मैं लाखों लोगों को बोल रहा हूं कि तुम अपने साथ चंद अफराद लेकर आओ तो यहां लाखों का मजमा होगा। और उसके लिए दो बातें, दूसरी बात पहले करता हूं, पहली बात उसके आखिर में करूंगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस बाग जिना में हम एक साल पहले 2019 में इलेक्शन हारने के एक साल के बाद हम उस बाग जिना को पहले ही भर चुके हैं, 2019 के जलसे में भर चुके हैं, दुनिया ने देखा। लेकिन ये उस वक्त हमने किसी का चैलेंज नहीं किया था, अब चैलेंज है। अल्लाह को बड़ा मानकर, गुरूर के साथ नहीं, झुककर, दुनियावी तरीकेकार अपनाकर अल्लाह को बड़ा मानकर चैलेंज है। और साथियों, ये बाजी हारने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वरना झूठ सच लगने लगेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पहले कहता हूं, वो ये कि मैं ये चाहता हूं कि जब दुनिया हमारा मवाजना कर रही हो उस ग्राउंड में जहां पर अब से 4 दिन पहले जलसा हुआ है और हमारा 8 नवंबर को उसी ग्राउंड में होने जा रहा है, उससे बड़ा एरिया लेंगे, कनाते नहीं लगाएंगे, छोटा नहीं करेंगे ग्राउंड को, उससे बड़ा एरिया लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब दुनिया ने वहां पर ज्यादातर मर्द देखे, ज्यादातर वहां पर जो है वो वहां पर जेंट्स की तादाद थी, जब हमारा जलसा हो और कैमरे घूमे, कैमरे जब 50 कैमरे जब पब्लिक पे जा रहे हो, तो जितना बड़ा ग्राउंड है, जितनी वहां पर सीटें हैं, मुझे हर सीट पर इस शहर की माएं बहन बेटियां सिर्फ बैठी हुई नजर आए। हम खवातीन से ग्राउंड भरेंगे, हम उस ग्राउंड को खवातीन से सिर्फ भरेंगे और दुनिया को बताएंगे हाँ मर्द होंगे, लेकिन मर्दों को शायद ग्राउंड में जगह नहीं मिल पाए, हम इतनी खवातीन। उसके लिए क्या करना है, सुनो, उसके लिए क्या करना जो तुम्हें कहना चाहता हूं, हर आदमी अपने साथ, और ये काम तुम्हें बोलने से पहले ये जो इधर बैठे हुए सारे जिम्मेदारान, हमारे मरकजी रहनुमा, ये मुस्तफा कमाल, ये हम पहले कर चुके अपने पास, फिर तुम्हारे सामने ये आवाज उठा रहे हैं। पहले हमने अपने ऊपर लागू किया है, फिर तुम्हें बोल रहे हैं। और वो क्या है कि हम तुम में से एक एक आदमी अपने घर से अपनी माँ बहन बेटियां, अपने बच्चे, अपनी फूफियां, अपनी खालाएं, हर आदमी 10 खवातीन के साथ उस ग्राउंड में आएगा, कम से कम हर आदमी, हर जो यहाँ पर 10 खवातीन के साथ उस ग्राउंड में आएगा। हर पीएसपी का जो कारकुन है, जो हमदर्द है, उस पर लाजिम है कि वो अपने घर से, अपने खानदान से 10 खवातीन के साथ उस जगह पे, उस ग्राउंड में आएगा। 10 एक कारकुन और जिम्मेदार 10 खवातीन की जिम्मेदारी ले, अपनी माँ बहन बेटी, अपनी मिसेस के साथ, अपनी फुफियों के साथ, अपनी 10 खवातीन की जिम्मेदारी, ये लाजिम है, ये हर पीएसपी के कारकुन पर लाजिम है। अगर ऐसा करते हो और इंशाअल्लाह ताला करोगे, तो अभी ये तुम्हारा 5वां डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आज मैं बात कर रहा हूं, 4 डिस्ट्रिक्टों ने हामी भरी है। अगर तुम ये ऐसा करोगे तो फर्ज करो कि हमारे पास तो बहुत बड़ी, फर्ज करो 5000 कारकुनान पीएसपी के, 5000 जो कि हैं, वो 5000 कारकुनान अपने साथ, फी कारकुन 10 खवातीन के साथ आता है, तो 50,000 खवातीन बनती हैं। सिर्फ 50,000। ये 50,000 मैं यूनिटों को, टाउनों को बोलूंगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं मोबिलाइज हो पाएंगे। तुम सब मिलकर 10-10 खवातीन कर सकते हो, ये थोड़े से लोग मिलकर 50,000 खवातीन नहीं कर सकते। कह क्यों रहा हूं, तुम्हें तकलीफ होगी,
میری ماں بہن بیٹیوں کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی پریشانی ہوگی، سفر کی تھکاوٹ ہوگی، شاید پیاس لگے، شاید بھوک لگے، شاید گود میں جو بچہ ہے اس کو دشواری ہو، شاید جو گھر چھوڑ کر جاؤ اس میں پریشانی ہو۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اسی پریشانیوں کو تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ دیکھ ہم کمزور ہیں، لیکن اپنے اوپر ظلم کے خلاف دیکھ ہم کسی پلاٹ کی الاٹمنٹ کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم کسی پروٹوکول کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم کسی لالچ کے لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو، دنیا کا یہی طریقہ کار ہے آج کا، اس کوشش کو دیکھ کر تو ہم پر رحم کر، ہمیں اس پارٹی کو طاقت دے، اس طاقت سے جو ہمیں منصب ملے، اس منصب سے جو ہم لوگوں کی خدمت کریں، تو شاید اس پاور کے بعد، اس طاقت کے بعد جو تمہیں منصب ملے، جو تم جیتو، جو تمہارے لوگ ذمہ دار بنے، وہ جب رات کے اندھیرے میں کسی پیاسے گھر کو پانی دے رہا ہوگا، اے لوگوں، میری ماں بہنوں، خدا کی قسم اس جلسے میں شریک 4 گھنٹے کی پریشانی کرنے والی میری ماں بہن بیٹی بزرگوں کا اس کا اجر اترے گا، اس کو جانتے نہیں ہوں گے، لیکن میرا رب سب کچھ جانتا ہوگا کہ کس کی محنت سے، کس کی کوششوں سے، کس کی وجہ سے آج یہ منصب پہ آیا ہے، طاقت آئی ہے، اور یہ جو خدمت کر رہا ہے لوگوں کی، یہ خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوتا اگر میرے شہر کی مائیں بہن بیٹیاں اپنا آدھا دن قربان نہیں کرتی۔ یہ اللہ کو دکھانا ہے مجھے، یہ اللہ کو دکھانا ہے ہمیں، تاکہ اللہ ہماری مدد بھیجے، ہم پر سے یہ ظلم ڈھائے، ہم پر سے کم کرے، ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اسے نیست و نابود کرے، تاکہ یہ اللہ کو ہم دکھا سکیں۔ مصطفیٰ کمال نے تم سے کوئی ایسا کام نہیں کرایا اے میرے ساتھیوں کہ تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے میرا ذکر نہ کر سکو۔ میں نے تم سے آج 4 سالوں میں نہ کوئی ایسا کام کیا ہے، نہ تم سے کوئی ایسا کام کروایا ہے کہ تم میرا نام لیتے ہوئے گھر میں شرمندہ ہو، نہیں، تمہاری ماں بہن بیٹیوں سے پہلے میری اپنے گھر کی ماں بہن بیٹیاں وہاں پہلے پہنچی ہوں گی جب تمہیں آ کر یہاں پر میں تمہیں آواز لگا رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ تم اپنے گھروں کے اوپر ہمارا نام لیتے ہوئے تمہیں شرمندگی ہو، نہیں، یہ سب کی جنگ ہے، سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔